إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات الله. اللہ محترم گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ زید اور نماز بشیر احمد عابدی ابن فضل حسن عابدی کی روح کو احسان کرو. محمد وعلى گرامی حالات اور وقت بہت تنگ ہے اور اللہ امام صاحب کی بدنصیبی بھی یہی اب جواب ہے کی ہوں تب بیان کرنا پڑے. اس سے بڑے بدنصیب ہم کہہ رہے ہیں صاحب اس کے بعد والے. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، سماعتیں تو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ عام طور سے ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور زیادہ اپنے لینا پڑے گا. ایک عام قانون یہ ہے کہ لیکچر کا پیریڈ 40 منٹ سے اوپر نہیں ہوتا. 40 منٹ لیکچر کافی ہوتا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کیا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے تو 40 منٹ بہت ہوتا ہے نا ہوتا ہے. یہاں ماشاءاللہ 2 گھنٹے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے سننے کے بعد حقیقت یہ ہے جب دنیاوی علوم کی باتیں ہوں 40 منٹ کے بعد ذہن بھٹک جاتا ہے، مگر جب اہل بیت کا تذکرہ ہو تو کئی گھنٹے لوگ سننے کے تیار رہتے ہیں. اب یہ بہرحال پھر اس تذکرے میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں آپ لوگ نہیں سکتے. اس طرح کسی کو حاصل ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سننے کے لیے آمادہ ہے. کیا کرتے ہیں؟ میرا بہرحال اپنا جو فریضہ ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، وہ حضرات بھی میری نگاہوں میں ہیں جو بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مجلس ہونے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بزرگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے والد صاحب اور کہ ضعیف ہے، بہت دیر تک تحمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے. بات کو بہت دور نہ دیتے ہوئے بہت مختصر سے جملوں میں چند باتیں آپ تک پہنچانا ہے. میرا اپنا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے طولانی گفتگو ضروری نہیں ہے. چند کام کی باتیں ہو جائیں جو باعث ثواب ہو جائے یہی کافی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو بہرحال بات کو بس پہنچانا مقصود ہے. میرے ساتھ بھی مشکل ہے، مجھے اگلی مجلس پڑھنے الہ آباد
میں 4 بجے تک ہماری مجلس میں پڑھنی ہے اور سہمت میرے لیے بہرحال سے تو میں نے آیت پڑھی بالکل صاف کی ہے، بات ہے خلقت انسانی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور خالق کائنات پوری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے. یہاں خطاب مذہب سے نہیں ہے، ملت سے نہیں ہے، قوم قبیلے سے نہیں ہے، کسی مسلک سے نہیں ہے، نہ مومنین سے خطاب ہے، نہ متقین سے خطاب ہے، نہ مسلمین سے خطاب ہے. یہ خطاب کلی طور پر انسانوں سے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد کے ذریعے اور ایک عورت کے ذریعے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، خلقت کے بعد ہم نے تمہیں قوم اور قبیلے میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ محترم اور مکرم وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ آیت کا ترجمہ تھا. 3 باتیں موٹی موٹی اس کے اندر کہی گئی ہیں. پہلی بات تو خلقت کی ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. اب کسی ذہن میں یہ نہ آ جائے صاحب کہ ہم خود اکیلے میں کافی ہیں اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو جائے، خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا. خلقت میں تمہیں مستقل نہیں بنایا، تمہیں ذریعے کے وسیلے سے، ذریعے سے خلق کیا. تمہاری خلقت میں ایک مرد اور ایک عورت کو شامل کیا ہے. اگر یہ 2 افراد نہ ہوتے تو تمہیں وجود نہ ملتا، تمہاری خلقت نہ ہوتی، تم آج کچھ بھی ہو. دنیا میں کتنے ہی بڑے کیوں نہیں ہو گئے. اپنے لفظوں میں کہہ دوں، کائنات کے ہر بشر نے آپ کو اپنے سر کا تاج بنا رکھا ہے. بڑی ترقی کر لی آپ نے. کائنات کا ہر آدمی آپ کو اپنے دل میں بساتا ہے، اپنی پلکوں پہ بٹھاتا ہے. کبھی اس بلندی پر پہنچ کے غرور ہونے لگے کہ صاحب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ذرا متوجہ ہو جانا، یہاں تک پہنچانے میں کسی ایک مرد اور کسی عورت کا ہاتھ ہے. یہ 2 پیکر نہ ہوتے تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. ترقی تو بات کی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی. ترقی کی بلندیوں کے پہنچنے کے بعد بھی قدرت تمہیں وہاں جھکانا چاہتی ہے. جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں چلنا سکھایا تھا، جنہوں نے اپنے گود میں لے کر کے تمہیں اپنے سر پہ بٹھایا تھا. جب دنیا کے سر پہ بیٹھ جاؤ تو اس سر کو نہ بھولنا جس نے تمہیں بلندی پہ رکھ کر کے تمہیں بلند رہنا سکھایا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اگر یہی چیز یاد رہ جائے انسان کو، کہ بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ جب بہت بڑے ہو جائیں، بڑا بہن مانا کہ بہت سے لوگ چاہنے والے بن جائیں، لوگ دعا سلام کرنے لگے، عزت دینے لگے، تو ہم ذرا سا سیدھے والا سیدھے ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں کہ ہم سے سلام نہیں کیا جاتا. ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں. جیسے ہی بڑپن کا احساس ہونے لگے ویسے ہی یہ احساس زندہ ہو جانا چاہیے. یہاں تک پہنچانے میں 2 شخصیتوں کا ہاتھ ہے. اور جب یہ احساس ہو جائے گا تو بخدا جس کا یہ احساس زندہ ہوتا ہے نا، وہ کتنا ہی بڑا کہیں کیوں نہ ہو، کہ ماں باپ کے سامنے آتا ہے تو بچہ ہی ہو کر کے رہتا ہے، چھوٹا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہاں بڑپن نظر نہیں آتا ہے. اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے. ہر در پہ اکڑ کے چلنا کمال نہیں ہے. اس بات کی شناخت ہونی چاہیے کہاں سر جھکانا ہے، کہاں بازو جھکا دینے ہیں،
کہاں لہجے کو نرم کر لینا ہے، کہاں قدم پیچھے کر لینا ہے، کس کے آگے آہستہ بولنا ہے، یہ احساس ہو، اور جس سے یہ احساس ہی نہ ہو وہ انسان کہاں ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو پہلی منزل میں خلقت کا تذکرہ، ان دو شخصیتوں کے ذریعے تمہیں خلق کیا ہے۔ بعض اوقات جوان کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں، ارے ہمارے باپ نے دیا ہی کیا ہمیں، باپ نے کیا ہی کیا ہمارے پاس۔ بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، مال دنیا مت دیکھو۔ ہمارے سامنے محترم سمجھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، دیا کیا باپ نے؟ ہم نے دنیا کی بڑی دولت کمائی، بہت بڑا بنگلہ بنایا، بڑی لمبی سی گاڑی لی، گائے کے لیے ہماری عزت رہے، معاشرے میں عزت باقی رہے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کیا صاحب عزت بننے کے لیے، عزت سلامت رہے، وقار باقی رہے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، یہ عزت سنبھالنے کے لیے، عزت بنانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے ہم نے کائنات کی ہر شے کما لی۔ ہمیں بڑا محسوس کیجیے گا، جب ہم اس مرحلے میں بڑھے تھے اور پہلی مرتبہ میرے ایڈمیشن کا فارم بھرا جا رہا تھا، اور وہاں جیسے ہی پوچھا گیا باپ کا نام کیا ہے، کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں۔ ایڈمیشن کا پہلا فارم ہم بھر رہے تھے، میرے نام کے بعد پوچھا باپ کا نام کیا ہے۔ اگر وہ باپ کا نام میرے ساتھ نہ ہوتا تو ہم صاحب عزت کبھی نہ بن پاتے۔ اگر وہ باپ کا نام میرے نام کے ساتھ نہ ہوتا تو ہم صاحب عزت کبھی نہیں بن سکتے تھے۔ ہر جگہ شرمندہ ہونا پڑتا، ہر جگہ سر جھکانا پڑتا۔ دولت وہ عزت نہیں دیتی ہے جو فقط باپ کا نام عزت دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دولت میں وہ عزت کہاں ہے؟ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا، دولت بھری بڑی ہو، جن کے باپ کا نام نہیں پتا ہوتا ہے نا، وہ سر اٹھا کے نہیں چل پاتے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل پاتے۔ چاہے تاریخ کے ورق پلٹ کے دیکھ لیجئے، چاہے دور حاضر کو دیکھ لیجئے، جن کے آبا کے نام نہیں معلوم آج بھی شرمندہ ہے، لاکھ خزانہ بھرا پڑا۔ تو بس ایک نام نے وہ سب کچھ دیا جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آپ پوچھتے کیا دیا ہے؟ سوال ہے کیا ہمیں دیا؟ صرف ایک نام کافی ہے جس کی قیمت کائنات میں نہیں رہ سکتی، اور جب تک ہم اس نام سے جڑے رہتے ہیں صاحب عزت کہلاتے ہیں، صاحب وقار کہلاتے ہیں، صاحب شرف کہلاتے ہیں۔ اگر وہی نام کٹ جائے تو پھر اس کا جواب نہیں بنتا۔ اگر میں آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ تو خلقت کی بات ہے، میں تمہیں خلق کیا ان دو کے ذریعے سے، یہی ذریعہ ہے، انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ عجیب بات ہے، قادر مطلق خدا، کیا اسے بھی وسیلہ چاہیے؟ جو صاحب قدرت ہے، جو قادر مطلق ہے، کیا اسے بھی کوئی ذریعہ چاہیے؟ نہیں، وہ مالک جو جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر چکا ہے، جناب حوا کو بغیر ماں باپ کے بھیج چکا ہے، تو کیا اسے ہمیں بھیجنے کے لیے ضروری ہے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی نظام ہو؟ شاید قدرت آواز دے، قدرت اپنے مقام پر ہے، مگر نظام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، سلسلے کا خیال رکھنا بھی۔ لفظ بدل دوں، قدرت اپنے مقام پر ہے، مگر تمہیں ان دو ہستیوں کے ذریعے سے کائنات میں بھیج کر کے زندگی بھر تمہیں ذریعے اور وسیلے کا قائل بنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، جب تم اس قادر مطلق کی طرف سے بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتے تو تمہارے اعمال وہاں بغیر وسیلے کیسے جائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ہمیشہ اس بات کے قائل ہو کہ ہاں وہاں جو چیز آئی ہے تو اس سسٹم کے تحت آئی ہے، ایک نظام کے تحت آئی ہے، اسی نظام کے تحت اعمال بھی جائیں گے، اسی سسٹم کے تحت یہ اعمال بھی وہاں پہنچنے ہیں۔ خلقت ہمارے کیے، پھر کیا کیا؟ بہت جلدی بات کرنا چاہوں گا۔ پھر ہم نے تم کو قوم اور قبیلے میں بانٹا،
فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، فلاں قوم کے ہیں اور فلاں ملت کے ہیں. مالک کیوں کاٹ دیا؟ آوازیں للتعارف، تاکہ پہچانے لوگ. قبیلہ، قوم، خاندان، حسب، نسب، یہ سب صرف پہچان کا ذریعہ ہے. یہ چیز احترام کا ذریعہ نہیں ہے. یہ چیز اکرام کا ذریعہ نہیں ہے. یہ چیز آپ کو بڑا نہیں بناتی ہے. یہ قبیلے، خاندان، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں سید زادہ ہوں تو فلاں ہے، یہ خان ہے، پٹھان ہے، یہ سب صرف پہچان کا ذریعہ ہے. اس سے آگے کچھ نہیں. نہ ہم فلاں خاندان کے ہیں لہذا محترم ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر خاندان کی بنیاد پر ہی سب کا احترام ہو رہا ہوتا تو ابو لہب بھی رسول کے خاندان کا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اگر خاندان کے بیس پہ کوئی محترم بن رہا ہوتا، اگر قانون یہ تھا کہ جو ہمارے خاندان کا وہ سب محترم ہو جائیں گے، تو ابو لہب بھی اسی خاندان سے، ابو جہل بھی اسی خاندان کا ہے. مگر وہ کیا رہا ہے، آپ خاندان میں آتے ہیں. کبھی کبھی ہم جیسے لوگ کم فکر والے اسی خاندان کو ہی باعث احترام سمجھ لیتے ہیں. آپ میری عزت کریں کیونکہ میں سید زادہ ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آپ کے یہاں نہیں آؤں گا کہ آپ سید نہیں ہیں. بہت توجہ. بعض علاقوں میں ہمارے یہاں فکرے ہیں. حد تو یہ ہے کہ مجلس ماتم میں فرش عزا بھی بچھاؤ تو جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اپنے لیبل والے کا کہ چھوٹے کسی کے یہاں کا ہے. سید زیادہ ہی غیر سید ہے. یہ کہتے ہیں، میں نے مشاہدہ کی لہذا میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ آپ کیا پہلی مرتبہ ہے، مجھے نہیں پتا یہاں کے حالات کیا. اس بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. بہرحال میرا یہ شرف ہے کہ اپنے بزرگ درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. مگر ایک کامن بیماری ہوتی ہے، اس بیس پہ بات کر رہا ہوں. اگر عزاداری میں بھی ہم لوگ خاندان، قبیلہ اور قوم دیکھ کر کے جائیں گے تو مجھے یہ بتا دو پھر جون کا ماتم کیسے کرو گے؟ پھر جو وہب قلبی ابھی نئے نئے وہاں سے آئے ان کا احترام کیسے کر پاؤ گے؟ ہم کربلا سے اگر ذرا سا جڑے بھی ہو تو یہ دیکھو نا کہ امام حسین اسی طریقے سے جون کی آواز پر دوڑے ہیں جیسے علی اکبر کی آواز پہ دوڑے تھے. یہ کون سی کربلا آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس امام کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں، شاید اسی لیے مولا حسین نے اپنے 72 کی فہرست میں ہر طرح کے افراد کو شامل کر لیا تاکہ قیامت تک کے لیے سند بن جائے. حسین کا انتخاب خاندان دیکھ کے نہیں تھا، کردار دیکھ کے تھا. مولا نے جو چنے تھے ساتھی قبیلے دیکھ کے نہیں چنے تھے، اخلاص دیکھ کر کے چنے تھے، کردار دیکھ کر کے چنے تھے، ان کے جذبہ عیسیٰ کو دیکھ کر کے چنا تھا. جو خالص سے انہیں چنا تھا، قبیلہ نہیں پوچھا تھا. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جن کو مولا حسین نے چن لیا تھا ان کا ایک نیا قبیلہ بن گیا تھا جسے حسینی قبیلہ کہا جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل. جن کو مولا حسین نے چن لیا وہ نیا قبیلہ بن گیا جسے حسینی قبیلہ کہا جاتا ہے. اب جس کے دل میں حسین بستے ہو اس کا مزاج اسی قبیلے جیسا ہو جانا چاہیے. جہاں جہاں مولا حسین کی عزت پائی جاتی ہو وہاں یہ چیزیں خود بخود آ جانی چاہیے. گرامی بس بہت جلدی بات کرنا چاہوں گا. یہ قبیلہ ذریعہ تعارف ہے فقط باعث احترام. قبیلے اور خاندان پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کردار پہ ناز ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق پہ ناز ہونا چاہیے. بڑی اچھی باتیں ابھی شعرا کر رہے تھے. کسی نے کہا واقعی شیعہ. جیسے لفظ واقعی آیا میں چونک گیا.
اس کا مطلب غیر واقعی شیعہ بھی ہوتے ہیں. بھائی اگر ڈپلیکیٹ کا تصور نہ ہو تو اوریجنل کی بات ہی نہیں ہوگی. شعراء ہے، شعراء بہت مفکر ہوتے ہیں نا، صاحبان فکر کی نظر میں اگر لفظ واقعی ہے تو اس کا مطلب غیر واقعی بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. میں کہا صاحبان فہم بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب جو اصلی دوا ہو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، جو نقلی آ جائے کمپنی کو بدنام کرے لے اس کا اثر کچھ اور ہوگا. مگر سچائی یہ بھی ہے جب کسی کمپنی کی شہرت ہو جائے، کوئی برانڈ مشہور ہو جائے کہ آپ اس کی دوائیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کمپنی بند کر نہیں سکتے، بہت بڑی ہے. دوسرا راستہ ہے اسے بند کرانے کا، اس کی ویلیو کم کرنے کا، کہ ویسے ہی بوتل میں لیبل وہی لگا کر کے مال دوسرا بھر دو. میری بات پہنچ جاتی ہے، میری باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. اب اس کے لیے بھائی وہ تو نہیں بنا سکتے نا، تو طریقہ دوسرا ہے. لیبل وہی ہو، سلپ وہی لگی ہوئی ہو، بوتل کا سائز ویسا ہی ہو، دیکھنے میں بالکل ویسا لگتا ہو، اندر جو چیز ہے جو شفا دیتی ہے اس کے بدلے اس میں زہر رکھ دیا جائے، کیا ہوگا؟ ظاہر اصل جیسا، باطن میں شفا والی کیفیت نہیں ہے، نقصان پہنچانے کے اثرات ہیں. انجام جب وہ چیز مارکیٹ میں آئے گی لوگ اسے اصلی سمجھ کر کے اپنائیں گے، مگر کیونکہ اصل نہیں ہے واقعی طور پر تو لہذا معاشرے کو نقصان پہنچے گا. جب نقصان پہنچے گا تو یہ نقلی بنانے والے گھاٹا نہیں ہوگا، یہ جو اصل ہے اس کی بے عزتی ہوگی، اس کی توہین ہوگی. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعی شیعت کا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی علی کا ایک شیعہ ہو تو ہزاروں کے درمیان اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے اخلاق سے پہچانا جائے، اپنے صفات و کمالات سے پہچانا جائے، اپنے ایثار سے پہچانا جائے. معصوم فرماتے چھٹے امام کہ ہمارا شیعہ اگر ہزاروں کی بستی میں بھی ہو، ہزاروں کی بستی میں ایک ہوگا، لوگ اسے نام سے جانے نہ جانے کردار سے جانیں گے. کاش میری باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. کوئی پوچھ لے اگر کہ بستی میں سب سے سچا ایماندار آدمی کون ہے، وہ نام کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، علی کے شیعہ کا ہونا چاہیے. سب سے صاف دل انسان کون ہے، وہ نام کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، وہ علی کے شیعہ کا ہونا چاہیے. لفظ بدل دوں، اس معاشرے میں سب سے پڑھا لکھا کون ہے، یہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، وہ علی کا شیعہ ہونا چاہیے. مطلب میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، میں ایسا کہا کرتا ہوں، علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی جتنے بلند تھے اسی اعتبار سے علی والے کو بلند ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے علی والے کو بلند ہونا چاہیے. علی والا پست نظر آ جائے یہ علی والے کی توہین ہو جائے گا. اسے کمتر نہیں ہونا ہے، اسے کسی میدان میں کمتر نہیں ہونا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر علی والا اعلیٰ گریڈ پر ہو، بڑے سے بڑا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. میں جملہ اپنے سننے والوں سے کہا کرتا ہوں، اگر ہر علی والا اپنے علی والا ہونے کا عملی ثبوت پیش کر دے، کاش لفظ بڑے کیا پتہ کر رہا ہوں، ہر علی والا اپنے علی والا ہونے کا عملی ثبوت پیش کر دے تو علی والوں کی فضل میں کوئی کمتر نہیں نظر آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بچوں کے لیے بات واضح کرنا چاہوں گا،
یہ علی والا ہونے کا عملی ثبوت یعنی کیا مطلب؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں سب سے معذرت کے ساتھ. خدا نے مجھے توفیق دی، اس کا کرم اور احسان، اس نے تھوڑا سا علم دین مجھے دے دیا، تھوڑا سا دین کی معلومات مجھے عطا کر دی. اب میرے علی والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس علم خدا کی طرف سے آیا ہے اسے میں اپنوں میں بانٹ دوں. کاش میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں. اسے میں اپنوں میں بانٹ دوں، جہاں تک ممکن ہے میں اسے بانٹ دوں. جو میرے پاس ہے میں بانٹ دوں، مگر یہ ذمہ داری فقط میری طرح سے لباس پہننے والوں کی ہی نہیں ہے. یہ ذمہ داری اس سماج کے ہر آدمی کی ہے. جسے خدا نے سائنس کا علم دیا ہے وہ سائنس والا بانٹ لے، جسے میتھ کی معلومات ہے وہ میتھ والا بانٹ لے، جو جیوگرفی جانتا ہے وہ جیوگرفی کا بانٹ لے، جو بایولوجی کا ماہر ہے وہ اسے بانٹ لے. جس کے پاس خدا نے جو نعمت دی ہے فقط اپنے تک مت رکھو. تھوڑا سا 1 گھنٹہ اپنے 24 گھنٹے میں سے اپنی قوم کے لیے نکال لو. ملت میں بہت سے غریب بچے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، جو ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے، ان کی حیثیت نہیں ہے. اگر ہماری قوم کا ہر پڑھا لکھا آدمی صرف 1 گھنٹہ اپنا نکال لینا، میں سمجھتا ہوں ہر شہر میں ایک ایسی کوچنگ قائم ہو سکتی ہے جہاں قوم کے بچے فری پڑھ کر کے ترقی کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ ہر لوگ ہیں، اللہ نے انتظام میں کمی نہیں رکھی ہے. اس نے ہر جگہ ایسے اہل لوگ رکھے ہیں، بس تھوڑا سا ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، تھوڑا سا قربانی کا حوصلہ آ جائے. وہ اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ قوم کے لیے دینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے میری ملت کے بچے بڑے ہو جائیں، ترقی کر جائیں. یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے شاید آپ کے ساتھ بہت مشکل کام ہے، ٹف ہے، اتنی بزی لائف ہے، اتنی مصروف زندگی ہے، بھلا ہم کہاں کیسے نکال پائیں گے ٹائم. میرے نوجوان بچے بیٹھے ماشاء اللہ پڑھنے والے سارے بچے ہیں. میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا اپنے بچوں سے، اگر آپ کو آپ کے والدین IAS کمپٹیشن میں بٹھانا چاہیں، تو کیا اس کے لیے بھی آپ کو اسی طرح سے پڑھنا پڑے گا جس طرح سے وہ بچہ پڑھ رہا ہے جو فقط پاس ہونے کے لیے پڑھ لیتا ہے؟ سوال ہے. کیا دونوں کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا؟ اتنا ہی ٹائم لوگ خرچ کریں گے. 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں 1 گھنٹہ ہم بھی پڑھیں گے بھائی؟ نہیں ہوگا نا ایسا. کیوں بھائی؟ پڑھ وہ بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہے، اسے پاس ہونا ہے، اسے ڈگریاں بٹورنی ہے خالی، اور آپ کو IAS تک پہنچنا ہے. تو دونوں برابر سے پڑھیں گے. لیکن میرے سامنے سارے پڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے کریں نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب جس کا ہدف بلند عہدہ ہے اسے محنت بھی دوسروں سے زیادہ کرنی پڑے گی. جس کا مقصد ایک اونچی پوسٹ تک پہنچنا ہے اسے دوسروں کے ساتھ نہیں، ان سے زیادہ کام کرنا ہوگا، ان سے زیادہ وقت صرف کرنا ہوگا، ان سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ان سے زیادہ دنیا کی لذات کو چھوڑنا پڑے گا. ساتھ کے دوست شادیوں میں ٹہل رہے ہوں گے، وہ بچہ بیچارہ بیٹھا پڑھ رہا ہوگا. اس کے ہم علاج میدان میں کھیل رہے ہوں گے، وہ کتاب لے کر کے پڑھ رہا ہوگا. بھائی کیوں نہیں کھیلنے جاتے؟ شاید جواب دے میرا مقصد چھوٹا نہیں بڑا ہے، مجھے بڑی پوسٹ تک پہنچنا ہے، اس کے لیے زیادہ پڑھنا پڑے گا. یہی بات تو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں. تم علی والے کہلاتے ہو. علی والا ہونا چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے. اب اتنی بڑی پوسٹ تک پہنچنے کے لیے عام لوگوں کی طرح مت جیا کرو، کچھ تو خصوصیت پیدا کرو کہ معلوم ہو کہ علی والا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 حسن کا مولا علی علی آدم کا مولا علی علی کعبے کا مولا علی علی حسنین کا بابا علی علی داماد پیغمبر علی علی زہرا کا شوہر علی علی مجلس
میں ملیں گے، ہر مسجد میں ملیں گے، مسجد میں ملیں گے، ممبر پہ ملیں گے، بستر پہ ملیں گے، خیبر میں ملیں گے، کوثر پہ ملیں گے، محشر میں ملیں گے، نعرہ ابھی آپ نے تفصیلی بیان کر لیا مولا علی کہاں کہاں ملیں گے، پورا بیان کہاں کہاں مولا علی ملیں گے آپ نے سن لیا۔ اب سوال سے میں چھوٹا سا وہیں سے اٹھا کے دینا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی ملیں گے کیا ہم ان سے ملنے کے لائق بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ مولا مسجد ملیں گے ہم مسجد نہیں جاتے، مولا مجلس ملیں گے ہم مجلس میں نہیں آتے، سلمان پڑھ دے محمد کم سے کم ہمیں مولا سے ملنے کے لائق تو بننا پڑے گا نا۔ بات سمیٹ دوں میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو بہرحال اپنی پوسٹ پہچاننی پڑے گی۔ آپ عام لوگوں میں نہیں ہیں، آپ جنرل پبلک نہیں ہیں، آپ کی نسبت مولا علی سے، آپ علی والے کہہ رہا ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں، علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں، علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی کریم نہیں، علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں۔ یہ لفظ آسان کر دو، علی اس ذات کا نام ہے جس سے بڑا کوئی غریب پرور نہیں، یتیموں سے محبت کرنے والا نہیں، بے سہاروں کو سہارا دینے والا علی سے بہتر نہیں ہے، اسلام کا دفاع کرنے والا علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والا علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب ہر ایک سے بہتر ہے اور ہم اس سے منسوب ہیں تو تھوڑا بہت تو ہمارے اندر بھی ہونا ہی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ہم خلق کیے گئے، قبیلے میں بانٹ دیے گئے۔ قبیلہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے، اکرام کا ذریعہ نہیں۔ اکرام کس سے ہوگا؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا۔ بس بات میں نے سمیٹ دی۔ لفظ تقوی جیسی ہم نے استعمال کیا، کچھ ذہنوں میں بات آئی گئے مولوی صاحب اب سوکھی سوکھی پڑھیں گے۔ میں اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے لفظ تقوی سے اتنا ڈرا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم متقی ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا علی امام المتقین ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تھے کہ نہیں تھے؟ حکومت کی کہ نہیں کی؟ حکومت کی نہ مولا علی نے۔ تو اگر تقوی حکومت چھوڑنے کا نام ہوتا تو علی جیسا امام المتقین حکومت کبھی نہ کرتا۔ ہے کہ نہیں؟ اگر تقوی کسی کونے میں بیٹھ جانے کا نام ہوتا تو امام المتقین میدان جنگ میں تلوار لے کے نہ آ رہے ہوتے۔ اگر تقوی کسی گوشے میں بیٹھ کے تسبیح چلانے کا نام ہوتا تو امام المتقین رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر غلہ لاد کر کے غریبوں کے دروازے پہ نہ جا رہے ہوتے۔ بھائی میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کبھی متقی ہو ہی نہیں سکتا جو سماجی تقاضے پورے نہ کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو سماجی تقاضے نہ پورا کر سکے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی تقوی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ ایک کمرے میں بہترین اے سی لگا کر کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے دروازہ بند کر کے اور پھر پرچار کرتے پھرے صاحب میں وہ متقی ہوں جس
نے قسم خدا کی زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں. قسم تو میں نے کوئی غیبت سنی ہی نہیں. خدا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ہاں معصوم ہو گئے کیا؟ نہیں کمرے نہیں گزر گئی, باہر نکلے ہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کا نام تقویٰ تھوڑی ہے. مسئلہ ہے خاردار وادیوں میں نکل کر کے دامن خار سے بچا لے جاؤ تو صلوات پڑھے محمد و آل. بہت مشکل کام تھوڑی ہے. میں اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا ہے کیا, آپ جا رہے تھے راستے میں, کچھ ایسے منظر, کچھ ایسے سین آپ کو دکھائی دیے جن کو دیکھنا اسلام میں حرام تھا. آپ نے نگاہ جھکا دی. یہ تقویٰ ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے تھے, آپ کا دل چاہا کہ میں بھی وہاں بیٹھوں, اور غیبتیں سننے سے پہلے آپ وہاں سے ہٹ گئے کہ غیبت سننا حرام ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. الگ تھوڑی منہ سے نکل آتی ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا. اب یہ مرحلہ ہے کہ دیکھیں, اب آپ یہ سوچیں صاحب کہ ہر آدمی امام المتقین کے جیسا متقی ہو جائے گا, یہ تو ہو نہیں سکتا. قدرت نے بھی کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقویٰ اختیار کر لو. تم اپنی حیثیت بھر کرو, باقی اللہ بڑھا دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل. بس بات سمجھنا چاہوں گا, معیار اکرام اور احترام وہ تقویٰ ہے, وہ خوف خدا ہے, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, وہ اپنے آپ کو معافیت رب سے محفوظ رکھنا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فقط کونے میں بیٹھ جانے کا نام تقویٰ ہے. بھائیان گرامی, اس منزل میں سے دو باتیں ختم کر رہا ہوں. اس میں ہم خود کو گناہوں سے بچا لیں, اور ان گناہوں سے خاص طور سے بچا لیں جس کا تعلق لوگوں سے, بندوں سے. خدا نے اعلان کیا اگر تم خود کو گناہان کبیرہ سے بچا لو گے تو ان گناہان کبیرہ سے بچانا ہی چھوٹی گناہوں کا کفارہ بچ جائے گا. گناہ تو ہو سکتا ہے, گناہ ایمان کے خلاف نہیں, اور ہاں کچھ گناہ ہیں جو ایمان کھا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں جو ایمان کو کھا لیتا ہے. اب وہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے بارہا سننے والوں سے کہا ہے کہ ہمیں کم سے کم ان برائیوں گناہوں سے بچنا چاہیے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کی طرف سے ملعون ہو جاتا ہے, خدا کی طرف سے لعنتی ہو جاتا ہے. ایسے گناہ سے بچانا چاہیے, کیونکہ جس پر خدا لعنت کرے گا نا اسے کوئی نہیں بچا پائے گا. جس پر خدا لعنت کرے گا اسے کوئی نہیں بچا سکتا. دادا ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے جس پر خدا لعنت کرتا. بہت چیزیں ہیں جو ختم کرنا چاہوں گا. ان سب میں سب سے بڑی چیز ہے قطع رحم. چوتھے امام نے ہم سب کو سختی سے منع کیا ہے, قطع رحم کے پاس مت بیٹھا کرو, کیونکہ اللہ نے اس پر قرآن میں لعنت کی. مجھے قانون ملا سرکار, اس چوتھے امام کے قول سے قانون ملا جس پر خدا لعنت کرتا ہو اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کا موقع میرے پاس بالکل نہیں ہے. جس پر خدا لعنت کرتا ہو اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. اس قول کے مطابق چوتھے امام قاطع رحم کے اوپر خدا لعنت کرتا ہے. قرآن میں 3 مقام پر لعنتیں ہیں اس کے اوپر. قاطع رحم کیا ہوتا ہے بچوں سے عرض کرنا چاہوں گا. آج بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہے. رشتہ داریاں, ناطے داریاں, تعلقات, عزیزداریاں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں.
ان سب کو نئے زمانے کی نئی ترقی نے واٹس ایپ فیس بک میں محدود کر دیا ہے کہ بس خالی اسی میں رہ جاتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد کون چچا ہے, کون ماموں ہے, کون پھپھا ہے, کون بھائی ہے, کون خالو ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہے. اپنی اپنی نئی نئی دنیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اسی کو قطع رحم کہتے ہیں. رشتہ داریوں کو توڑ دینے کا نام قطع رحم ہے. رشتوں ختم کر دینے کا نام قطع رحم کہلاتا ہے. اب اس کو اتنا سخت کہا گیا ہے کہ صاحب جو انسان قطع رحم کرتا ہے خدا اس پر لعنت کرتا ہے. 5 منٹ دو گے. رشتے اتنے اہم ہیں کہ انہیں توڑ کے رکھیے تاکہ اللہ کی طرف سے لعنت نہ ہونے پائے. کیوں آخر جوڑ کے رکھا جائے؟ میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں گا, کربلا تمام تر رشتوں کو سمیٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا نام تھا. ہر ایک رشتے کو جس طریقے سے کربلا میں سجویا گیا ہے اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید امام حسین کی بہن انقلاب کربلا وہ انقلاب ہے جو قیامت تک یاد کیا جائے گا. قیامت تک کا تذکرہ ہوتا رہے گا, وہیں سے ہمیں درس ملتا رہے گا. یہ وہ پیغام تھا کہ اگر آپ غور کیجئے گا اس طریقے سے رشتے کہ یہاں سگا سوتیلا کہنے کا موقع ہی نہیں ملا. اہل نظر نے اگر نظر ڈالی تو یہاں پر رشتے اس طرح سے نبھائے گئے کہ یہاں کون سگا ہے, کون سوتیلا ہے, کون چچیرا ہے, کون ممیرا ہے, اندازہ ہی نہیں ہوا. ایسا لگا سبھی ایک ہی شجر کے پھول و پھل ہیں, ایک ہی مرکز سے جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی مزاج ہے, ایک ہی طبیعت ہے, ایک ہی فطرت ہے, ایک ہی عمل ہے, ایک ہی طریقہ ہے. جب یہ کمال اتحاد دکھائی دیا تو اپنے لفظوں میں کہہ دوں کربلا میں رشتوں کا وہ کمال اتحاد نظر آیا کہ اب کائنات میں جب بھی کوئی دل کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے ہم کربلا بیان کر دیتے. کہیں کوئی مصیبت آئی ہم کربلا لے کے آ جاتے ہیں. ہر رشتے میں ہونے والے غم اور مصائب کا مداوا بن گیا کربلا. اور ظاہر سی بات ہے کربلا سے بڑھ کر کیا شفا ہوگی جہاں کی خاک بھی شفا ہو جائے, جہاں کا تذکرہ شفا بن جائے. عزیزان محترم, میں پسند کرنا چاہوں گا یاد رکھیں ہماری زندگی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آخری بات, حیات کی کچھ علامتیں پہچانا جائے کہ ہاں انسان زندہ ہے. ابھی شب میرے آباد میں مجلس ہو رہی تھی, میرے پاس آپ پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب جب ہم ماں کے شکم میں تھے اس وقت ہماری زندگی کی پہچان کیا تھی؟ وہ مومنٹ ہے, وہ حرکت ہے. اگر وہ حرکت ہے تو ڈاکٹر کا صاحب زندہ ہے. اگر وہ حرکت رک گئی, جمود پیدا ہو گیا تو سب پریشان ہو گئے, لگتا ہے حیات چلی گئی. ابتدائی مرحلے میں حرکت ہماری حیات کی دلیل تھی. کاش اپنی بات پہنچا لے جاؤں, بات ختم کر رہا ہوں. حرکت ہماری حیات کی دلیل تھی. اب اگر ہماری زندگی میں یہ حرکتیں باقی رہ جائیں, یہ تحرک باقی رہ جائے, یہ مومنٹ رہ جائے, تحریک باقی رہے تو ہم زندہ. اور اگر ہمارے یہاں جمود پیدا ہو جائے, ٹھہراؤ آ جائے, کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اپنے اپنے جہاں جمع بیٹھا ہوا ہے, اس کا مطلب وہ بیٹھا نہیں, مر چکا ہے, اس میں زندگی نہیں ہے. زندگی کی علامت ہے کہ متحرک رہو, چلتے رہو, کچھ کرتے رہو, اپنے وجود کا احساس دلاتے رہو. اور یاد رکھنا, میں نے بات ابھی کہی تھی آپ سے, سب سے زیادہ اہم اس زمانے میں اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ملت میں کہیں سے بھی جہالت باقی نہ رہ جائے, قوم کا کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے. اور میں یہیں سے اعلان بھی کرنا چاہوں گا خدمت میں, الہ آباد شہر کے اندر ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس میں قوم کے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے. اگر آپ کی نظر میں اپنی ملت میں کوئی ایسا غریب ہو جس کے والدین غربت کی بنیاد کو اسے نہ پڑھا سکتے ہو, آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے. انشاءاللہ رہنا, قیام, کام, ہاسٹل سب کے ساتھ پڑھائی لکھائی بھی سب ہماری ذمہ داری.
یہ ہدف ہے کم سے کم جہالت کا خاتمہ کیا جائے. جس دن جہالت ختم ہو جائے گی غربت خود ہی ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بہت سے فساد کی جڑ ہے جہالت. آپسی اختلاف کا مرکز ہے جہالت. پڑھے لکھے افراد نہیں لڑتے. لہذا کوشش کریں کہ ملت کو متحد کرنے کے لیے سب مل کر کے نشر علوم میں لگ جائیں. اور عہد میں آسان رکھو ہر آدمی خالی کچھ لوگوں کی ذمہ داری لے لے. صاحب میرے آس پاس اتنے ہیں کوئی جاہل نہیں رہنے پائے گا. تو دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری قوم سے جہالت ختم ہو جائے. تھوڑی قربانی دینی پڑے گی مگر قربانی سے وہ گھبرائے جو کربلا نہ جانتا ہو. جس کے ابتدا سے انتہائے حیات تک کربلا ہی کربلا ہوگا. اسے قربانی سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. مگر ہاں میں نے کہا تھا کہ ہر غم کا مداوع کربلا ہو جائے. ورنہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ہمارے پاس لفظیں نہیں ہوتی کن لفظوں سے یتیم کو تسلی دے, اس کی تشفی کے لیے فقرے کیا کہیں. مگر بات وہی ہے جب زمانے میں کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو ہم اس سے کچھ اور تو نہیں کہہ پاتے. اتنا کہتے ہیں ذرا سید سجاد کی یتیمی پہ غور کرو نا تو تمہیں تسلی مل جائے گی. تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ اٹھا یقیناً تم یتیم کہلائے. مگر جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کچھ بچے یتیم ہو گئے. جتنے بھی چاہنے والے اعزا اقربا جہاں تک خبر پہنچی لوگ فوراً پہنچ گئے. آ کر کے دلاسا دینے لگے, تسلیاں دینے لگے, پرسہ پیش کرنے لگے, سینے سے لگا کر کے ہر ایک ہمدردی کا اظہار کرنے لگا. مگر ذرا سوچو جب کربلا میں یہ موقع آیا کہ ایک بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا, کون تھا جو پرسہ دینے کے لیے آتا؟ تو یہ بڑی سخت منزل یہ ہوتی ہے. معلوم ہے میں بات اکثر کہا کرتا ہوں بڑا سخت ہوتا ہے کہ اگر باپ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بیٹا وہاں موجود نہ ہو, بیٹا کہیں پردیس میں ہو. مرحوم کے فرزند نصیب بھائی باہر تھے, باپ کا انتقال ہو گیا. ایک بڑا سب سے سخت مرحلہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ اب بیٹے کو خبر کیسے دی جائے, اس بیٹے سے کہا کیسے جائے کہ تمہارا باپ مر گیا, تم یتیم ہو گئے. ہم لوگ جب سے بار تعلیم کے حوالے سے ہمارا میں تو اکثر ہوتا تھا کسی بچے کے باپ کے انتقال کی خبر آئی تو سیدھے اس کے پاس نہیں آتی تھی, دوستوں کے پاس فون آتا تھا کہ فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب ہم سب دوست مل کر کے پلاننگ کرتے تھے صاحب چلو اسے کیسے بتائیں گے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. ترکیبیں سوچتے تھے, چلو دروازے پہ چلتے ہیں, گھر میں بیٹھیں گے, پھر کوئی موقع دیکھ کر کے آہستہ سے کوئی طریقہ ایجاد کرے تو اسے آہستہ سے نرمی سے کہہ دے تاکہ اس سے زیادہ زحمت نہ ہونے پائے. طریقہ یہ ہوتا ہے. عزیزوں شاید یہی زحمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے تھی. بیٹا غش میں تھا, باپ مقتل میں شہید ہو گیا. روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا کہ گلے پہ خنجر چل رہا ہے. منظر تو پڑھا جاتا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. بہن قریب کھڑی تھی, جن لوگوں نے زیادتی کی کربلا کی بات محسوس کر پائیں گے. تلہ زینبیہ اور قتلگاہ مولا حسین میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں پہلی بار کربلا پہنچا تھا تو میں تلہ زینبیہ پہ کھڑا ہو کے سوچتا رہا اللہ اتنی قریب سے زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی کیسے رہی. دیکھ رہی تھی خنجر چل رہا ہے, میرے بھائی کا سر جدا کیا جا رہا ہے. اب جو شہزادی خیمے میں آئی ہے نا, بھیا نے کہا تھا بہن خیمے میں جاؤ. خیمے میں آئی ہے, زلزلہ آنا شروع ہوا. سخت منزل تھی, اس بیٹے سے کیسے کہیں بیٹا تم یتیم ہو گئے, اے میرے نام تمہارا بابا مارا گیا. عزیزو شاید اسی
اسی لیے شہزادی نے بھتیجے کو غش سے بیدار کیا، اے بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو، ذرا دیکھو کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، وہ قیامت کی طرف اشارہ تھا، اور پہچاننے کا طریقہ سمجھے، بتانے کا انداز دیکھے، بیٹا کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ آنکھیں کھلی، اے بوبی اماں ذرا پردہ ہٹاؤ، جب پردہ ہے دیکھا ہٹا، اللہ یہ منظر کسی بیٹے کو نہ دکھا ہے جو اپنے چھوٹے باپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ باپ کا سر ہے، باپ کا سر ہے اور اپنی پہ رکھا ہوا ہے، بیٹے نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بھومی اماں میں یتیم ہو گیا، اے بھومی اماں آپ بھائی ختم کر دی میں نے مجلس، یہ منظر کوئی بیٹا نہ دیکھے، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا پردیس میں تھا، آ گیا، انتظار تھا بیٹا آنے والا ہے، انتظار تھا بیٹی آنے والی ہے، تب تک روک کے رکھو، بچے آ کر کے آخری دیدار تو کریں نا، بچے آ گئے، بیٹوں نے اپنے باپ کی میت دیکھ لی، دیکھ لیا باپ صحیح و سالم تھا، کہیں تیر اور تلوار نہیں لگی تھی، بدن سے کہیں لہو نہیں بہا تھا، مگر ہاں ذرا ہاتھ میں سوئی سی لگی تھی، اسے فوراً نکالا گیا، اسے نکال دو، یہ عزیزو یہ کیفیت ہے جو آپ محسوس کر سکے تو کر لیں، اطمینان ہو گیا، میرا بابا صحیح و سالم ہے، بچوں نے اطمینان سے غسل دیا، کفن پہنایا گیا، دفن کر دیا گیا، سپردے لحد کر کے سب مطمئن ہو گئے نا، موجود تھے آپ نا، مگر ہاں برا کوئی میرے چوتھے وہاں سے تو پوچھ لے، اس نے فقط باپ کا لاشا نہیں دیکھا ہے، اب جو میت پہ نظر پڑی تو گھوڑے کی ٹانگوں سے پاگا، اتنے تیر جس میں پیوست تھے، بدن پہ لباس نہیں تھا، خاکوں اور پہ لپٹی ہوئی باپ کی میت، اللہ میرے چوتھے باپ کی نظر پڑی، ختم کر دی میں نے گفتگو دی دو، ایک مرتبہ ضبط کرنا چاہا اس غم کو، ضبط غم کے آثار چہرے پہ نمودار ہو گئے، ایسا لگا کہ دور نکل جائے گی، فوراً جناب زینب نے بڑھ کے سہارا دیا، اے بیٹا سجاد کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے؟ مولا سجاد نے بڑا تاریخی حساس جملہ کہہ دیا، اے بوبی اماں بڑا انصاف سے بتاؤ وہ بیٹا زندہ کیسے رہے جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وفعلها وبنيها والسر المستودع اللہ میرے اہل بیت ماندر و لبا و رحمت نازل میرے اللہ سب کو عمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار آزار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، اے میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول و آل رسول ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، اے میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا، ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت ایمانی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما، اے میرے مالک ہمیں حقیقی اور واقعی معنی میں پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا یقیناً اس تذکرے کا ثواب مرحوم کے لیے بہترین دائرہ قرار فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کے ورثہ کو توفیق القضاء واجبات کو ادا کر سکے، اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا ائمہ تقدیس واجبات السلام علیہ کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، معبود تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد مرحوم بشیر احمد عبدی ابن فضل حسن عبدی کو